بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر عبادت کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہوں، صدقہ خیرات ہو، جس طرح کی بھی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو سامعین اکرام، جس طرح روزہ ہم پر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے تھے، ایک سا کھانا، ایک سا جو، ایک سا کھجوریں، ایک سا پنیر، ایک سا کشمش ادا کیا کرتے تھے۔ اور صدقہ فطر واجب کیوں ہے اور صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزہ داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے، یعنی جو شخص روزے کی حالت میں اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے، اللہ رب العزت صدقہ فطر کی وجہ سے اس کی تمام تر لغویات کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور صدقہ فطر واجب کس پر ہوتا ہے؟ صدقہ فطر شخص پر واجب ہوتا ہے، نہ کہ اس کے مال پر واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر شخص مر گیا تو اس کے مال سے اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان مالک نصاب پر واجب ہوتا ہے جس کا مال اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضرورت سے زائد ہو، اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور اس میں عاقل، بالغ اور بڑھنے والے مال ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی اگر یہ صورتیں نہ بھی ہو تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا، یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا کوئی شخص فقیر تھا تو غنی ہو گیا، تو اس صورت میں صدقہ فطر ان پر واجب نہ ہوگا۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا، یا بچہ پیدا ہوا، یا کوئی فقیر آدمی تھا تو مالدار ہو گیا، تو اس صورت میں ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی عذر یعنی سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر کسی شخص نے روزہ نہ رکھا تو تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اب رہی بات یہ کہ کس کس چیز کا صدقہ فطر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا، کھجوریں، پنیر، کشمش وغیرہ دیا کرتے تھے، لیکن آج کل ہمارے ہاں مروجہ طریقہ یہ ہے، ہم گندم کی قیمت کے مطابق صدقہ فطر دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ایک سا وزن کے مطابق کھجوریں، گندم، پنیر، جو وغیرہ دیتے تھے، لیکن آج ہمارے ہاں اس کی قیمت بنتی ہے 351 روپے، یعنی ایک سا کی قیمت 351 روپے بنتی ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں صدقہ فطر دینا چاہیے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ جو جس قدر صاحب مال ہو، جو جتنی استطاعت رکھتا ہو، اپنی استطاعت کے مطابق چیزوں کا صدقہ ادا کرے۔ یعنی اگر جو کھجور کے مطابق صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کی قیمت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، اور جو کشمش دینا چاہے یا اس کے علاوہ جو جس قدر استطاعت رکھتا ہے اس کو اس کے مطابق ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔
کہ مسکینوں غریبوں کو صدقہ دینا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ اجر یہ ہے کہ آپ اپنے ذی رحم رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کریں۔ ایک تو ان پر صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ عام طور پر ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اور دیگر جتنے بھی مصارف ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے نوافل، ہماری عبادات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔